ہوا وہ اللہ کی ذات، وہ ذات جعلا جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، ذلولاً فرش بچھونا، اگر زمین کو پہاڑوں کی طرح یوں بناتا کہ اوپر جا رہی ہے نیچے آ رہی ہے تو آپ سفر کیسے کرتے؟ اگر زمین پہ راستے نہ بناتا تو ہم سفر کیسے کرتے؟ اگر زمین کو ڈلوان کر لیتا مکمل طور پہ تو ہم کیا کرتے؟ تو اس نے ہر چیز کو فطرت کے مطابق بنایا کہ انسان کو اس کی اس طرح ضرورت ہے۔ فمشو پس چلو، فمشو پس چلو۔ قرآن نے ایک جگہ فرمایا کہ سیرو فی الارض، زمین پہ سیر کرو، ثم انظروا کیف بدأ الخلق، پھر دیکھو اللہ نے کس طرح سے مخلوق کو پیدا کیا۔ آپ جب اگر جو ہے نا اس طرف اسلام آباد کرتے ہیں، آپ مری جاتے ہیں، ناران جگہ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کتنی پیاری وہاں جھیلیں ہیں، کتنے پیارے پہاڑ ہیں، پہاڑ کتنے مضبوط ہیں، کیسے وہ اونچے جا رہے ہیں، کس طرح سے وہاں پہ اللہ نے کیسے کیسے عجیب و غریب مناظر بنا دی۔ پھر انسان کو یقین آتا ہے کہ جو اللہ ایک بار بنانے پہ قادر ہے وہ بار بار بنانے پہ قادر ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العالمین نے حوصلہ افزائی کی ہے اس چیز کی کہ آپ کو اللہ کو پہچاننے کے لیے سفر پہ نکلنا چاہیے۔ وہ اللہ دی وہ ذات خالق کا جس نے جعلا، جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے الارض زمین کو ذلولاً بچھونا، فمشو پس چلو، فی مناکبہا اس کے کناروں پہ، یعنی اس کے اوپر آپ جیسے مرضی چلو، وکلو اور کھاؤ، من رزق ہی اس کے رزق سے۔ زمین کو ایک آپ کے لیے بچھونا بنا دیا، سفر کے لیے آسان کر دیا، اور پھر اسی زمین سے آپ کے لیے رزق بھی پیدا کر دیا۔ کس نے کیا؟ کس نے؟ خود ہی تو نہیں بن گیا نا، اللہ کے بنا۔ اللہ کہتا ہے جس نے زمین کو بنایا اور جس نے اس پہ تمہیں پھیلایا ہے اور جو تمہیں اس زمین سے رزق دیتا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، آپ نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یعنی کھاؤ پیو زمین پہ چلو، لیکن تکبر نہ کرنا۔ تکبر کی صورت آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور آپ نے جواب دینا۔ کیا امنتم، کیا امنتم، تم امن میں ہو، تم بے فکر ہو۔ من اس چیز سے فی السماء جو آسمان میں ہے، آسمان میں کون ہے؟ اللہ۔ یہ اللہ کی طرف اشارہ ہے۔ آمین تم، کیا پس تم بے فکر ہو یا بے خوف ہو؟ من اس سے فی السماء جو آسمان میں ہے، این یخسف بکم الارض، یہ کہ وہ دنسا دے تمہیں زمین میں۔ اللہ کے لیے مشکل تو نہیں، ہمیں وہ زمین میں دنسا دے اس کے لیے مشکل تو نہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں تم زمین پہ اکڑ کے چلو اور اپنی مرضیاں کرو، تو کیا تمہیں اس بات سے کوئی خوف نہیں ہے کہ اگر اللہ آپ کو زمین میں دنسا دے تو فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت خسف اور قذف ہوگا، خسف اور قذف۔ صحابہ کیا فرماتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟
فرمایا اللہ کچھ لوگوں کے چہرے بگاڑ کے بندروں اور سگڑوں کو بنا دے گا، اور جو بچ جائیں گے اللہ انہیں زمین میں دنسا دے گا۔ اچھا اس سے قبل بھی ایک بار بنی اسرائیل پہ عذاب آیا تھا، کرا دی دا قرآن کے الفاظ ہیں فجعلہم کرادین، ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ کہا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کو بندر بنایا تھا اللہ پاک نے، اس کے بعد وہی بندروں کی نسل آج تک چل رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ 3 دن کے بعد، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا تھا۔ تو یہ جو بندروں کی نسل ہے یہ ان میں سے نہیں ہے، یہ ویسے الگ اللہ پاک کی ایک مخلوق ہے۔ امین تم، کیا تم بے فکر ہو، بے خوف ہو، من اس سے، فی السمائی جو کہاں پہ ہے، کون، کیا تم زمین پہ رہتے ہوئے اس کی بغاوتیں کرتے ہوئے اس سے ڈرتے نہیں؟ یہ ہے اس کا مطلب۔ امین تم، کیا تم بے فکر ہو، اتنے بے خوف ہو، اتنے بے لگام ہو گئے ہو اللہ سے، این یخسفہ کہ وہ درسا دے، بکم تمہیں، الارض زمین میں، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ پس جب وہ پھٹ جائے گی، پھٹ جائے گی۔ ام یا، ام او کا معنی بھی یا تھا، ام کا معنی بھی یا ہے۔ امین تم، کیا تم بے فکر ہو، من فی السمائی جو آسمان میں ہے، اس سے، کس سے، اللہ تعالیٰ سے، این یرسلہ کہ وہ بھیجے، علیکم، علی کا معنی ہوتا ہے پر، تم پر، حاسبہ پتھروں کی بارش، فا پس، سا کا معنی ہوتا ہے عنقریب، فا پس سا عنقریب، تعلمون تم جان لو گے، کیف نذیر کیسا ہے اس کا ڈرونا، کس کا، اللہ رب العالمین کا۔ مکمل توجہ سے بیٹھے، میں ریپیٹ کروں گا۔ والذی، وہ ذات، جعلا جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض کس کو، زمین کس نے بنائی، اس کے اوپر اناج کس نے لگایا، زمین پہ بارش کس نے برسائی، پھر بارش برسنے کے بعد زمین پھٹی، اس میں سے سبزہ کس نے اگایا، سبزہ اگایا کس کے لیے، ہمارے لیے اتنا بندوبست کیا۔ پھر زمین کو سیدھا کس نے بنایا، دیکھو سیدھی ہے، اور ہم اس پہ بالکل برابر بیٹھے ہوئے، ہم سفر کرتے ہیں، ہم دور دراز جاتے ہیں، ہم موٹر پہ جا رہے ہوتے ہیں، روڈ بالکل سیدھا ہوتا ہے۔ اگر یہی روڈ اس طرح سے ہوتا، ٹیڑھا ہوتا، یا کسی اور طرح سے ہوتا، یا کھردرا سا ہوتا، تو کیا کرتے؟ فمشو، اچھا ضرورن بچھونا، فمشو بس چلو، فی مناکبہا اس کے گوشوں میں، کناروں میں، یا اس کے اوپر کھل کے چلو، وَکُلُوا اور کھاؤ، من رزقی ہی اس کے رزق سے، کس کے رزق سے، زمین کے رزق سے، یا اللہ کے رزق دونوں سے، اور الیہ النشور اسی کی طرف آپ نے اٹھائے جانا ہے، اسی کی طرف آپ نے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف آپ کے دل میں ہر وقت ہونا چاہیے، اور 3 تو بیٹے انبیاء بھی کام رہے ہوں گے، تو نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ امین تم، کیا امین تم امن میں ہو یا بے خوف ہو، من اس سے،
فی السماء جو کس میں ہے؟ آسمان میں. این کے یخسف وہ دنسا دے. قارون کو اللہ نے زمین میں دنسایا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ آپ تو کچھ نہیں کہہ رہے. نہ قرآن پاس میں کہا تو ٹاپک اس کی تو آپ کی جگہ پہ قارون حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے ہیں. یہ بات نے غور سے قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا تھا. اس کے پاس مال اتنا تھا تو اس کے مال، اس کے خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت تھی جو چابیاں اٹھاتی تھی. اس نے موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا. اللہ کہتے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کو، اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. اور روزانہ قارون زمین میں دھنستا جا رہا ہے، آج بھی دھنستا جا رہا ہے. اللہ کی طاقت سے ہم باہر نہیں نکل سکتے. اللہ کی طاقت بہت وسیع ہے، اس کی طاقت کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی طاقت سے ہم باہر بھی نہیں نکل سکتے. کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو اللہ وہی کہتے ہیں تم اتنے بے خوف ہو کے، بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہو. اگر اللہ تمہیں تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے زمین میں ہی دھنسا دے تو کیا کر سکتے ہو؟ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ نہیں. اگر میں زمین کو پھاڑ دوں تم کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں. یہ گدھے بھی اللہ نے بنائے نا، جانور، کتی کس نے بنائے؟ اللہ. اگر وہ ہمیں وہ بنایا تھا تو ہم کیا کر لیتے؟ انہوں نے اب تک اللہ کا کیا بگاڑ لیا؟ تو پھر کیا ہمیں اس بات کا اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے کہ اسے ہمیں انسان بنائے؟ یہی بہت بڑی نعمت ہے اس کو، اس نے انسان بنایا. امنتم، یا تم بے فکر ہو گئے ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، کہ این یرسل، کہ وہ بھیجے علیکم تم پر حاصبہ، پتھروں کی بارش. فا پس تعلمون، تم ان قریب جان لو گے. ستعلمون، تم ان قریب جان لو گے. کیف نذیر، کیسا ہے اس کا ڈرانا. اللہ نے قیامت کو ان قریب کہا. دیکھیں، ستعلمون، تم ان قریب جان لو گے، اس کا مطلب ہے اللہ نے بتایا کہ قیامت بہت قریب ہے.